ایک عام لڑکی تھی جو کالج اور دوستوں میں بزی رہتی تھی۔ اس کا وقت سوشل میڈیا اور دوستوں کے ساتھ مذاق میں گزرتا تھا۔ محرم اس کے لیے صرف ایک تہوار تھا جس میں لوگ غم مناتے ہیں۔ اس نے کبھی اس مہینے کی اہمیت کو نہیں سمجھا تھا۔ ایک دن وہ پارک میں اکیلی بیٹھی تھی جب اس کی ملاقات زویا سے ہوئی۔ زویا نے اسے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے محرم کا مطلب کیا ہے؟ ہینا نے بے پرواہی سے کہا، نہیں، بس لوگ روتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ زویا نے پیار سے مسکرا کر کہا، تمہیں پتہ ہے اس میں چھپا ہے ایک بہترین پیغام، تمہیں سمجھنا چاہیے۔ زویا اور ہینا کی دوستی بڑھنے لگی۔ زویا ہر روز ہینا کے ساتھ بیٹھ کر اسے دین کی باتیں بتاتی۔ زویا نے کہا، محرم صرف غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو ہدایت، صبر اور حق کا پیغام ہے۔ ہینا نے حیران ہو کر کہا، ایسا مجھے تو کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ زویا نے کہا، میں تمہیں بتاؤں گی، لیکن تم وعدہ کرو کہ تم سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ ہینا نے شرطیں مان لی اور دونوں کی دوستی ایک نئی راہ پر چل پڑی۔ زویا نے ہینا کو بتایا کہ 10 محرم، جسے یوم عاشوراء بھی کہا جاتا ہے، اسلام میں بہت عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان دے کر حق کی مثال دی۔ ہینا نے پوچھا، کیا یہ دن صرف شوق منانے کا ہے؟ زویا نے کہا، نہیں، یہ دن ہدایت، صبر اور سچائی کی مثال ہے۔ زویا نے ہینا کو سمجھایا کہ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور ہمیں اس کی تلقین کی۔ تمہیں بھی یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ ہینا نے کہا، میں کبھی روزہ نہیں رکھتی تھی، لیکن اس بار میں ضرور رکھوں گی۔ زویا نے اسے روزے کی دعا بھی سکھائی۔ زویا نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کی کہانی ہینا کو دل سے سنائی۔ کربلا کا میدان، پیاس، ظلم اور آخرت تک کی وفاداری۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتایا کہ حق کے لیے مرنا بہترین ہے اور زندگی میں سچائی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو کبھی سمجھی نہیں کی۔ زویا نے ہینا کو بتایا کہ اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، صدقہ دینا اور اپنے کپڑے اور گھر کی صفائی کرنا سنت ہے۔ تمہیں اس دن اپنے رب سے زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ یہ روحانی تازگی کا دن ہے۔ ہینا نے کہا، میں ضرور یہ سب کروں گی۔ زویا نے ہینا کو بتایا کہ کئی لوگ اس مہینے میں غلط رسمیں اور بدعت کرتے ہیں۔ ماتم اور خود کو نقصان پہنچانا ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اسلام میں صرف حق کی بات ہے۔ ہینا نے کہا، اب میں صرف وہی کروں گی جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ ہینا کا دل بدلنے لگا۔ وہ روز قرآن پڑھتی، نماز میں روتی اور اللہ سے معافی مانگتی، یا اللہ، مجھے اپنی راہ دکھا دے، مجھے معاف کر دے۔ اس کی زندگی میں ایک نیا سکون آنے لگا۔ ہینا نے اپنی پوری محرم میں محنت کی، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ دیا اور دوسروں تک پیغام پہنچایا۔ وہ ہر دن زویا سے کہتی، مجھے لگتا ہے میں اپنے رب کے قریب ہو رہی ہوں۔ ہینا نے حجاب لینا شروع کیا، اپنی نمازوں کی پابندی کی اور اپنے دوستوں کو بھی دین کی طرف بلانا شروع کیا۔ وہ اپنے کالج میں لڑکیوں کو اسلام کے بارے میں بتاتی اور کہتی، اللہ سب کا ہے، ہدایت سب کے لیے ہے۔ اس کی زندگی ایک نئی روشنی سے چمکنے لگی۔ محرم کے روزوں کے بعد ہینا کی زندگی میں نیا امتحان شروع ہوا۔ گھر والے پہلے اس نئے بدلاؤ کو سمجھ نہیں پائے۔ دوستوں نے بھی مذاق بنایا، ارے ہینا، تو بڑی بزرگ بن گئی ہے۔ ہینا کے دل میں درد ہوتا تھا، لیکن اس نے زویا کی باتیں یاد کی، جو اللہ کے لیے چلے اس کی راہ آسان کی جاتی ہے۔ ہینا صبر کرتی گئی، روز قرآن پڑھتی گئی اور اپنی نمازیں سدھارنے لگی۔ ہر رات اپنے رب سے رو کر دعائیں کرتی تھی،
یا اللہ مجھے اپنے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ زویا نے ہینا سے کہا، ہینا چلو اب دوسری لڑکیوں تک بھی یہ پیغام لے کر چلتے ہیں۔ محرم صرف ماتم نہیں، عبادت اور صبر کا درس ہے۔ ہینا نے اپنی کالج کی لڑکیوں کے ساتھ چھوٹی محفل لگانی شروع کی، جہاں وہ 10 محرم کی اہمیت اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کے بارے میں بتاتی۔ وہ لڑکیوں کو بتاتی، کیا تم جانتی ہو کہ یہ مہینہ صرف غم کا نہیں ہے، یہ تو اپنی زندگی کو سدھارنے کا مہینہ ہے۔ لڑکیاں حیرانی سے ہینا کی باتیں سنتی اور کچھ لڑکیاں تو اپنے رشتے بھی سدھارنے لگی۔ پہلے ہینا کے گھر والے کہتے تھے، ہینا تم نے زندگی کو بورنگ بنا دی، صرف دین 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 کرتی رہتی ہو۔ لیکن دھیرے دھیرے جب انہوں نے دیکھا کہ ہینا کتنی سکون والی ہو گئی ہے، وہ بھی اس کی طرف آنے لگے۔ ہینا اپنے چھوٹے بھائی کو نماز سکھانے لگی، اپنی امی کے ساتھ روزے رکھتی اور ابو کے لیے دعا کرتی۔ ایک دن اس کی امی نے کہا، بیٹا مجھے لگتا ہے تم سچ میں کچھ اچھا کر رہی ہو، تمہارے چہرے کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہینا کے دل میں شکر کا جذبہ جاگ اٹھا۔ ہینا اور زویا دونوں نے مل کر ایک نیا ارادہ کیا کہ وہ صرف 10 محرم تک نہیں رکیں گے۔ وہ ہر دن قرآن کی تفسیر پڑھتی، 12 محرم تک ایکسٹرا صدقہ دیتی اور ہر چھوٹی چھوٹی عبادت کو اپنے دین کا حصہ بنا لیتی۔ وہ لڑکیوں سے کہتی، اللہ ہمیں موقع دیتا ہے ہر دن اپنے طرف لوٹنے کا۔ محرم صرف ایک دن نہیں، یہ پورے مہینے کا سکون کا پیغام ہے۔ ہینا کی صبر اور دعاؤں کا اثر اس کی زندگی میں دکھنے لگا۔ وہ جس میں پہلے الجھی ہوتی تھی، اب وہاں اللہ کی مدد ملتی تھی۔ کالج میں ایک لڑکی عائشہ اس کے پاس آئی اور بولی، ہینا تمہاری وجہ سے میری بھی زندگی بدل گئی ہے، مجھے لگتا ہے اللہ نے تمہیں میرے لیے بھیجا ہے۔ ہینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عائشہ، اللہ سب کو ہدایت دیتا ہے، ہم صرف ذریعہ ہوتے ہیں۔ ایک دن ہینا نے زویا سے کہا، زویا تم نے مجھے اتنا کچھ سکھایا، لیکن تمہاری کہانی کیا ہے؟ زویا نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، مجھے بھی ایک دوست نے یہی سب بتایا تھا، تب میرے اندر بھی ایک اندھیرا تھا، اللہ کی رحمت نے مجھے روشنی دی اور مجھے تمہاری زندگی میں بھیج دیا۔ ہینا بولی، ہدایت کا سفر چلنے والے سے نہیں، چلانے والے سے ہوتا ہے۔ ہینا نے کہا، تم میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہو۔ محرم کا مہینہ ختم ہونے کو تھا۔ زویا نے ہینا سے کہا، تمہاری زندگی میں جو بدلاؤ آیا ہے اسے زندہ رکھنا، یہ صرف محرم تک نہیں رکنا چاہیے۔ ہینا بولی، مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے تمہارے ذریعے جگایا ہے، میں بھی اب دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں۔ زویا نے مسکرا کر کہا، ہینا ہر روز اپنے رب سے پوچھنا، Am I lost؟ اور جب تک جواب آئے No, I am found، تب تک اپنے سفر کو چلاتی رہنا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور کہا، ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کی دعا میں رہیں گے۔ دوستو، محرم صرف ایک غم کا مہینہ نہیں، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی سے صبر، سچائی اور حق کی مثال ملتی ہے۔ عبادت اور دعا کے ذریعے زندگی میں سکون آتا ہے۔ ہر لڑکی اپنے دل میں سوال اٹھائے، Am I lost؟ اور جب جواب ملے No, I am found، تو ہدایت کا سفر کامیابی تک پہنچ جاتا ہے۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر۔